کی عبادت سنیے ذرا، اہل سنت و جماعت کی اتنا وسیع مسلک ہے۔ حضرت امام عبد القاہر بن عبد الرحمن بن طاہر بن محمد بغدادی فرماتے ہیں، فرمایا فی بیان اصناف اہل السنت والجماعہ اعلموا اسعدکم اللہ ان اہل السنت والجماعہ ثمانیۃ اصناف من الناس۔ فرمایا اہل سنت کی 8 گروہ، 8 شاخیں ہیں، اہل سنت کی 8 شاخیں ہیں۔ فرمایا سب سے پہلی شاخ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم کلام یعنی عقیدہ، اللہ سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، نبوت و رسالت سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، ثواب عقاب سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، وہ جو اس علم کا احاطہ کرتے ہیں پہلی جماعت ان کی ہے، یہ ہے اہل سنت ہے۔ فرمایا دوسری جماعت ان لوگوں کی ہے کہ جو فقہاء ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، نماز روزہ حج زکات سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا استنباط قرآن و سنت سے کرتے ہیں، یہ بھی اہل سنت ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تیسری جماعت ان لوگوں کی ہے جو خاص طور پہ حدیث طریقہ سے متعلق جتنے علوم ہیں وہ پڑھتے ہیں، وہی پڑھاتے ہیں، یہ تیسری جماعت ہے، اہل سنت ہے۔ فرمایا چوتھے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق نحو سے ہے، صرف سے ہے، ادب سے ہے، اور مختلف فنون جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ بھی اہل سنت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا چوتھی جماعت پانچویں جماعت وہ ہے کہ جو قرآن عزیز کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ چھٹی جماعت اولیاء کرام کی ہے، دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میاں میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ، یہ اولیاء کرام، یہ بھی اہل سنت، یہ چھٹا طبقہ ہے اہل سنت کا۔ فرمایا ساتواں طبقہ مجاہدین اسلام کا ہے جو گھروں سے نکلتے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور 8واں طبقہ فرمایا عوامی اہل سنت کا ہے۔ عوامی